اپنے بچوں کے ختنہ کے موقع ہوں، اپنے بچوں کی سالگرہ کی موقع ہو اور اپنی شادی ہو، بچوں کی شادی ہو تو شادی کے موقع پر کلاسیکل میوزک پروگرام سجانے کے علاوہ وہ پروگرام آپ نہ کریں، بلکہ اس طریقے سے محفل ذکر محفل ناز سجائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں پیارے آقا کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ میں ایک دوست کی شادی کری تھی، میں اسے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ شادی پہ یہ میوزک پروگرام آپ نہ کریں۔ اس نے مجھے ایک بات کہی، آپ ذرا دوست توجہ سے سننا۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا تو آخرکار وہ ابھی ادھر پھٹ گیا تو وہ بول پڑا، کہنے لگا ساری بات اصل میں یہ ہے کہ میں بالکل آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں کہ نہیں سجانا چاہیے، ہمیں یہ محفلیں نہیں کرنی چاہیے، یہ میوزیکل جو پروگرام ہے وہ نہیں سجانے چاہیے، بلکہ محفل نعت، محفل ذکر، محفل میلاد کرنی چاہیے۔ لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ میں نے کہا وہ مجبوری بتائیں۔ کہنے لگا مجبوری یہ ہے کہ جن لوگوں کی شادیوں پر، جن دوستوں کی شادیوں پر ہم نے پیسے ڈالے ہیں تو ہم نے واپس تو کرانے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے حضرات علماء کرام تشریف فرمائے کہ جو لوگ سارا دن کھانا پکاتے ہیں، جو سارا دن پنڈال سجاتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، سارا دن ان پر پیسہ نچھاور کرتے ہیں، جو سراسر انہوں پیسہ نچھاور کرنا ہی غلط ہے، گناہ ہے۔ صبح جو سارا دن محنت کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، یا وہ شام کو کہتے ہیں کہ ہماری مزدوری دو تو کہتے ہیں مہینے کے بعد آپ یہ سارے پیسے لائی بیٹھے ہیں۔ مروان صاحب تائید فرما رہے ہیں اس طرح ہے جنہ دا حق ہے جنہ ساری دن مزدوری کی تھی بیچارے اس جگہ پر کہتے رہے سڑتے رہے آگے تو تھے انہوں نے کیا اگلا مہینے تو بعد ہوئے راتی بندے اسے بھائی لوگ ذرا نہ چاہتے بھائی بابا بڑی شادی کی بڑی شادی نہیں کی تھی، بڑی شادی ہوتی بڑی خوشی ہوتی کہ بھائی ملک محمد عمران صاحب آج کر رہے ہیں۔ ایک میری گزارش ہے جتنے بھی آپ بیٹھے یہاں پہ اپنی شادیوں میں بچوں کے ختنے کے موقع پر اور اپنے بچوں کی سالگرہ کے موقع پر اس طریقے کی خوبصورت محفل سجائیں۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنی محفل آپ اس محفل کے سجنے کے بعد جو لوگ سجائیں گے اس محفل کو دیکھ کے ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کا ثواب میرے بھائی ملک محمد عمران صاحب کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے آغاز کیا اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ آگے محفل سجائیں گے ان کو بھی پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک میری گزارش، دوسری میری گزارش یہ ہے کہ عاشق رسول کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ یہ آج کل محفلوں میں اعلان کرنا پڑتا ہے حضرات ضروری اعلان سن لو، اب نماز جماعت ہو گئی ہے، مہربانی کرو پنڈال میں تشریف لاؤ۔ اور عاشق رسول نماز نہیں پڑھتے، عاشق رسول پکی نماز پڑھتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے آج اس طرح قاضی صاحب کہہ رہا ہوں اٹھاؤ دین چاہو میں نے کیا نام چاہتا پھر بھی آپ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، سارے کے انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور تیسری میری گزارش اور میں اپنے بھائی نوجوان کو دعوت دینے والا ہوں اور اس کے بعد تلاوت ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ بڑا جلدی پروگرام اپنی مقامی مرحلے کی طرف جائے گا۔ تیسری گزارش ہے شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی، آج اتنا بڑا اجتماع ہے، بڑی برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ملتمس ہوں میرے بھائی کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے دو چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر، ایک سونا اور ایک ریشم، سونا اور ریشم حضور نے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا میری امت پر یہ دونوں حرام ہیں۔ برگاہ رسالت میں شخص انگوٹھی پہن کے سونے کی میرے آقا نے تاری اور پھینک دی، میرے آقا چل جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس صحابی سے کہا خود خاتم مانگو، اپنی انگوٹھی اٹھا دو، ان دفعے بھی اس کو نفع میں ڈال لینا۔ آپ سنو یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ قال واللہ لا تذو ابدا قتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی قسم جس کو میرے نبی نے میری ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے پھینک دیا ہے میں اسے اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تو یار ہم سارے ماشاءاللہ کے غلام ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں تو نعرے بھی لگاتے ہیں تو نعرے تو عملی شکل کے اب وقت ہے عمل کرنے کا، بڑے نعرے ہمیں لگا دیا تو وقت ہے اب عمل کرنے کا۔ اپنی شادیوں میں یہ ثابت کریں شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی نہ دیں، اس کی جگہ پہ چاندی کی انگوٹھی دیں، یا اس کی جگہ پہ آپ گھڑی دے دیں لیکن سونے کی انگوٹھی نہ دیں، مرد کے لیے شرم ناجائز ہے۔ پہلے دن ابتدا ہی حرام سے ہو، سس
ٹھیک ہے نا، وہ پہلے دن انگوٹھی حرام کی پہنائے، تو بتاؤ آگے سلسلہ کیسے پڑے گا، آگے دفاع کیسے ہوں گے، آگے برکات کیسے اترے گی؟ آپ سے ملتمس ہوں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس رسم کو بھی اور اس رواج کو بھی ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں ملتمس ہوں بلبل باغ رسالت جناب محمد فیصل صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مال میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب محمد فیصل